بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، دیکھیے آج ہمارا پہلا سبق ہے اردو میں، پہلا سبق ہے ہمارا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے آج ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیے کہ اس میں دو قسم کا ہمارا سوال ہوگا، یا تو اس سبق کا خلاصہ ہوگا یا اس سبق میں ایک پیرا دیا جائے گا جس کے خط کشیدہ الفاظ کی مدد سے ہم نے اس کو تشریح کرنا ہوگا۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے، پہلے ہمیں کوئی پیرا آئے گا، اس پورے سبق میں سے سبق کی ریڈنگ آپ کر لیجئے گا۔ تو فرض کر لیں کہ آج کے سبق میں ہمیں درمیان میں سے یا شروع میں سے یا آخر میں سے کہیں سے یہاں دو لائنیں پیرے کی صورت میں ہمیں آئی ہیں، اور اب ہم اس کو پیپر میں حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پیپر میں حل کرنے کا اس کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اوپر عبارت تو کویشچن پیپر میں لکھی ہوگی، ہمارے پاس آنسر شیٹ ہے اور یہ آنسر شیٹ ہمارے سامنے ہے، فرض کر لیجئے گا اس کو، یہ ہمارے پاس پیج ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے سبق کا عنوان لکھنا ہے۔ سبق کا عنوان لکھنے کے بعد یہ تفصیلیہ علامت لکھنا نہ بھولیے گا۔ تو اس کے بعد سبق کے عنوان کے سامنے ہم نے سبق کا جو بھی نام ہے، عنوان ہے، وہ ہم نے لکھنا ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں ایک جو بچے غلطی کرتے ہیں، عنوان کی جگہ نام لکھ دیتے ہیں، سبق کا نام۔ یاد رکھیے گا، کبھی سبق کا نام نہیں لکھنا، سبق کا نام لکھنا غلط ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو بنائی جائے یا پیدا کی جائے اس کا نام ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جو لکھی جائے اس کا عنوان ہوتا ہے، لکھی اور بولی جانے والی چیز کا عنوان ہوتا ہے۔ تو یہ سبق بھی چونکہ لکھا گیا ہے اس لیے اس کا عنوان ہوگا، سبق کا عنوان۔ اس کے بعد اس کے مصنف کا نام، بالکل اسی کے نیچے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی، اور اس کے بعد جو اس پیراگراف کے اندر خط کشیدہ الفاظ ہوں گے، مشکل الفاظ کے اوپر انہوں نے خط ڈالا ہوگا، وہ ہم لکھیں گے۔ وہ آپ کے ریڈنگ میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو بھی الفاظ ہوں گے وہ آپ نے یہاں لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے بعد آپ یہاں پارٹیشن کیجئے گا الفاظ اور معانی، ٹھیک ہے؟ تو الفاظ کی جگہ پہ آپ الفاظ لکھیے گا، معنی کی جگہ پہ فرض کر لیں کہ ہمارے پاس لفظ ہے ہجرت۔ تو ہجرت کا معنی ہوتا ہے اسلام کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، اسلام کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا۔ لیکن اگر آپ نے لکھنا ہے ہجرت نبوی، ہجرت صرف مطلق لفظ ہے۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے اسلام کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا، لیکن ہجرت نبوی کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا۔ اس طریقے سے آپ لکھیں گے، اور بھی جتنے الفاظ یہاں تو میں نے فرضاً لکھے ہیں کہ یہ طریقہ بتانے کے لیے، تو جتنے بھی الفاظ یہاں خط کشیدہ ہوئے اتنے الفاظ آپ نے یہاں لکھ کے ان کے معنی آپ نے لکھ دینے ہیں۔ اور اس کے بعد اس پیراگراف کی تشریح کرنے کے لیے آپ نے خط کشیدہ الفاظ کے نیچے آنا، یہاں آپ بڑی سی ہیڈنگ دیں گے تشریح کے حوالے سے۔ تشریح میں آپ نے سب سے پہلے تو مصنف کا مختصر سا تعارف آپ نے بیان کرنا ہے۔ وہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ یہ سبق مولانا شبلی نعمانی درجہ بالا عبارت سبق ہجرت نبوی سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی صاحب ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی ایک معروف ادیب نگار ہیں، انہوں نے بہت ساری نثر کے اندر بہت سارا کام کیا، اور ان کی بہت سارے اسباق کتابوں میں سے کچھ اسباق ایسے بھی ہیں کہ جو نصابی کتابوں کے اندر بھی شامل ہوئے ہیں۔ درجہ بالا عبارت جو مجھے تشریح کے لیے مطلوب ہے، یہ بھی انہی کے لکھے ہوئے ایک سبق ہجرت نبوی سے لیا گیا ہے، جس میں وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت کہ جو حضور نے اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف کیا،
اس سفر کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی تو بہت سارے لوگ آپ کے دشمن ہوئے، تو آپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں۔ تو آپ نے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جب سفر روانہ کیا تو ابو جہل لوگوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ حضور کو جو مارے گا، یعنی حضور کو قتل کرے گا، اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ اور 100 اونٹ کا باری برکم انعام سن کے سراقہ بن جہشم حضور کے پیچھے لگا حضور کو قتل کرنے کے لیے۔ تو اس سے پہلے حضور کے پاس مکہ کے لوگوں کی کچھ امانتیں تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور کہا کہ آج تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح لوگوں کو امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے آ جانا۔ اور اس وقت لوگوں نے حضور کے گھر کا محاصرہ بھی کیا ہوا تھا، حضور کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، تو حضرت علی اس بستر پہ سوئے تو آپ تلواروں کے سائے میں آپ کو گہری نیند آئی، تو آپ نے باقاعدہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ وہ قتل گاہ میرے لیے فرش گل تھا، یعنی وہ میرے لیے قتل گاہ کی زمین نہیں تھی، وہ میرے لیے پھولوں کا فرش تھا، کہ یعنی آج علی کو بڑی چین کی نیند آئی ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم سو جاؤ، صبح اٹھ کے مدینے واپس آ جانا، اپنے امانتیں دے کے لوگوں کی واپس مدینے آ جانا۔ تو حضرت علی کا یہ یقین تھا کہ حضور نے جب یہ حکم کیا ہے کہ سو جاؤ تو میں نے سونا بھی ہے اور صبح مدینے جانا بھی ہو۔ یہ حضور کی ذات پہ آپ کا کامل اعتماد تھا، حضور کی ذات پہ محبت تھی، عقیدت تھی۔ تو حضرت علی بستر پہ سو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہمراہ ہوئے اور مدینے کا سفر شروع کیا۔ تو کافر آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک غار کے اندر پناہ لی، غار کے اندر آپ تشریف فرما تھے، تو دیکھا کہ کافر ڈھونڈتے غار کے منہ تک پہنچے، تو قدموں کی آہٹ سن کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور دشمن ہمارے قریب آ چکا ہے، قریب ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کر دیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کے قرآن کے اندر بھی یہ آیت نازل ہوئی، حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابو بکر صدیق تم غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ اللہ حق کے ساتھ ہوتا ہے اور حق پہ انسان کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو حضور نے بھی یہی کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد 3 راتیں آپ نے اسی غار میں قیام کیا، 3 راتیں حضرت اسما جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، وہ کھانا لے کر آتی تھی اور حالات و واقعات سے آگاہ کرتی تھی، اور عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا، وہ بھی بکریاں چراتا اور بکریاں کا دودھ لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا۔ جب سفر شروع ہوا تو سراقہ بن جہشم انعام کے لالچ میں حضور کے پیچھے آیا، حضور کو قتل کرنے کے لیے آیا، تو وہ جب حضور کی طرف بڑھا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دنس گئے۔ اس نے 3 مرتبہ فال نکالی کہ حضور پہ حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، تینوں مرتبہ جواب نہ میں آیا، لیکن اس فال کی بات نہ مانتے ہوئے انعام کے لالچ میں حضور کے پیچھے چلنے لگا، تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دنس گئے۔ وہ دوبارہ ایسا کرنے لگا، دوبارہ دنس گئے، 3 مرتبہ اس کے ساتھ یہ ایسا ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے، تو وہ حضور کے پاس جا کے اس نے امن کی تحریر لکھوائی، اور امن کی تحریر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے پہ لکھ کے دی تھی۔ تو اس کے بعد حضور نے جب سفر آگے شروع کیا تو مدینہ کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ مدینہ کے لوگ روز مدینہ سے باہر نکل کے اونچی گھاٹیوں پہ چڑھ کے حضور کا انتظار کرتے، جب حضور نہ آتے تو وہ واپس چلے جاتے۔ ایک دن لوگ انتظار کر کے واپس جا چکے تھے، تو دیکھا کہ ادھر سے حضور آئے۔ ایک یہودی نے مدینہ والوں سے کہا کہ مسلمانوں، جس نبی کا تمہیں انتظار تھا وہ نبی آ گیا ہے۔ لوگ جوک در جوک حضور کی طرف بڑھے اور حضور کا شاندار استقبال کیا، اور تمام شہر مدینہ اللہ اکبر کی تکبیروں سے گونج اٹھا۔ یہی پورے سبق کا خلاصہ ہے، اور اگر آپ کو کوئی بھی پیرا آئے تو اسی میں سے آپ اس کی تشریح اس طریقے سے آپ کریں گے، تو انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم سبق کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ اس کے الفاظ کے معنی بھی دیکھتے رہیے گا، سنتے رہیے گا۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں سبق ہجرت نبوی کی ریڈنگ آپ کو سینڈ کر دی جائے گی۔